سارے سامنے سامنے کو بولے سارے مہربانی کر سامنے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بليا بحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد بلند الصلوات محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمن اہل بیت لعنات مجلس آزادی قبولیت واسطے بلند صلوات پھر بھی اپنے اپنے مرحومین دی بخشش و مغفرت خصوصاً اس پروگرام مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ دی اس ازاداری دے وچ جنہاں مومنین نے درہ میں سخن قدم تعامل فرمائے تمام دی مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے بلند صلوات تمام آزاداران مظلوم کربلا دی جان مال عزت ناموس دی حفاظت واسطے بھی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولی امر منجی کائنات یوسف زہرا مولا و آقا امام زمان علیہ السلام دے ظہور و سلامتی واسطے بھی صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المحكم وخطاب المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة أم أبيها صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، جس مخدومہ سیدہ طاہرہ زکیہ رضیہ مرضیہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مل کے صلوات سے پڑھو بی بی دی عظمت ہے. دی مناسبت دے نال چند روزہ مجلس سے اعضاء ہے، وہ بھی بڑی عزت اور بڑی عظمت دی مالک ہے، جس دی اللہ عزت و قدر کرے. میں گفتگو شروع کر دیتی ہے وقت کہ میں زیادہ نہیں گھننا چاہتا، رات دا وقت ہے اور کافی سارے پڑھنے لے حضرات ہیں. جس دی اللہ عزت و قدر کرے کائنات چکو رسول آدھے لولاک لما خلقت الافلاق. میرا حبیب محمد میرا پیارا میرا سونا جے تے کو نہ بنا مہا تا کائنات دی کوئی شے نہ بنا مہا. جو کچھ بھی بنائے تا تو سرات ورش علا مشرق مغرب شمال جنوب اول تا آخر جو کچھ بھی خلق فرمائے میرا سونا میرا مٹھا میرا حبیب میں اللہ تیری محبت چ خلق فرمائے. بعد خدا دے افضل اعلیٰ سردار حسنین دا نانا ہے، جڑا نبیاں دا بھی سردار ہے، جڑا ولیاں دا بھی سردار ہے، بسیاں دا بھی سردار ہے، آئمہ دا بھی سردار ہے، کائنات دے ذرے ذرے دا سردار ہے. انبیاء تے بھی واجب ہے اس دی نبوت دا اقرار کرنا، اولیاء تے بھی واجب ہے اس دی نبوت دا اقرار کرنا، آئمہ تے بھی واجب ہے اس دی نبوت دا اقرار کرنا، اور کائنات دے ذرے ذرے تے واجب ہے اس پیغمبر دی نبوت دا اقرار کرنا. مختصر جملہ یوں ہی بن دے کہ جس دی اللہ عزت و قدر کرے کائنات تے چکو رسول آدن. یہ رسول معظم کائنات دی اعلیٰ ذات اعلیٰ ہستی بلند افضل اکمل نبیاں دا سلطان و سردار جس بی دے احترام واسطے کھڑا ہو ونجے اللہ دی کائنات تے چکو بطول زہرا آدھن. میرا واجب الاحترام صرف شیعہ کتب نہیں، اہل سنت دی تمام اعتباری کتابوں دے اندر وڈیاں کتابوں دے اندر یہ جملہ موجود ہے. حتیٰ کہ صاحب مشکات شریف نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ کلما داخلت فاطمہ جنن بھی حسین دی اماں تشریف گھنین پیغمبر دے سامنے. جنن بھی بچپن ہے لڑکپن ہے یا جوانی ہے، کلما داخلت جنن بھی تشریف گھنین اور جتھاں بھی تشریف گھنین، مسجد نبوی ہے، گھر ہے، کوئی میدان دا ماحول ہے، جڈن بھی جتھاں بھی حسین دی اماں پیغمبر مصطفیٰ دے سامنے تشریف گھنین، ہویا کیا ہے؟ قام رسول اللہ، پیغمبر زہرا دے احترام واسطے کھڑا ہو گئی ہے. وہ جو فرما رہے ہو
جدن بطول آئیے رسول احترام واسطے کھڑا ہویا ہے۔ سنی شیعہ کتب دا جملہ ہے، مشکات دے جملہ ہے کہ صرف کھڑے نہ ہوندے، قبلہا یدیہا چند قدم ٹر کے بیٹی دا استقبال کردے ہن اور زہرا دے ہتھاں دے بوسے گھندے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر دیے کہ اکثر و بیشتر بار بار کثرت نال میں پیغمبر کو ڈٹھے، پیغمبر یا بطول حضرت دے ہتھاں دے بوسے گھندے ہیں یا گلو مبارک دے بوسے گھندے ہیں۔ ایک مرتبہ میں سوال کیتا ہے، یا رسول اللہ ہر وقت جس ویلے بھی موقع مل دے بطول دے بار بار بوسے گھندے ہو، ہتھاں دے گلو مبارک دے کیوں بار بار سیدہ دا بوسا گھندے ہو؟ تو پیغمبر فرمایا ذا اشتقت الی الجنت قبلت نہر فاطمہ، فرمایا جدن میں جنت دا مشتاق ہونا اپنی بیٹی زہرا دا بوسا گھندا میں کو جنت دی خوشبو آمن لگوے نہیں۔ صاحب مشکات بھی روایت کردہ پہ صرف استقبال واسطے نہ اٹھ دے، جدن بھی بطول آئیے پیغمبر قام رسول اللہ استقبال واسطے اٹھ دے بھی ہیں، صرف اٹھتے نہ جی میں سامنے بطول آندھی پیغمبر اپنی مسند چھوڑ کے استقبال واسطے روانہ ہو پیندے ہن، صرف استقبال نہ ہن کریں دے، قبلہا یدیہا ہتھاں دے بوسے گھندے ہیں اور صرف بوسے نہ ہن گھندے، جالسہا الی مجلسہی، سیدہ دی عظمت دا کائنات تو بہت بڑا جملہ کہ پیغمبر جتھا آپ بیٹھے ہوندے ہیں مت آپ نہ ہن باندے، جالسہا الی مجلسہی، اچھائیں پیغمبر اپنی بیٹی زہرا کو بہا چھوڑیں دے ہیں، جڑی عزت دی مالک ہے۔ پھر میں جملہ سمیٹ کے پیانا جن دی اللہ عزت و قدر کرے، کائنات تے چکو رسول آدن، نبیان دا سردار، ولیان دا سردار، کائنات دا سردار جس بی بی دے احترام بستے کھڑا ہو ویندہ ہے، کائنات تے چکو بطول آدن اور میرے واجب الاحترام مسلمان آدن سارے برابر ہیں۔ اللہ قرآن مجید 21 سوال اٹھائیں، کیا دن اور رات اللہ دے برابر ہے؟ یقیناً ہر عاقل جاندہ ہے کہ دن اور رات برابر نہیں۔ 21 سوال ہیں، میں سارے سوال نہ پڑھتا، آخری سوال اللہ کیتے ہیں کیا سارے نبی برابر ہیں؟ نہیں، سارے نبی برابر نہیں۔ پھر آکس عالم اور جاہل برابر ہیں؟ بتا دیں نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ انسان کو متوجہ کیتا ہے میں کائنات کوئی شے ایسی بڑی نہیں جڑی برابر ہوئے۔ توجہ فرمامنی، مسلمان آدھنے سارے برابر ہیں۔ مسلمان ذرا سوچ سمجھ غور و فکر کر، توجہ کر، جن دی اللہ عزت و قدر کرے اکو رسول آدن نبیان دا سردار جس بیٹی دے احترام بستے اٹھی کھڑ دے اکو بطول آدن، یا بطول جن دے احترام بستے کھڑی ہو ویندی ہے اکو کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جدن بطول ہے یہ رسول اٹھائے سمٹے نہ پہ تھے جملہ استقبال کی تیس مسنت بحث سوال ہے پیغمبر سیدات احترام مستے اس وجہ تو اٹھ دے ہن جو بیٹی ہے نہیں، اگر پیغمبر اس وجہ تو سیدات احترام مستے اٹھ دے کہ بیٹی ہے تو پھر پیغمبر دا ہر عمل سنت ہے، پھر ہر باپ تے سنت ہوندا کو اپنی بیٹی دے احترام مستے کھڑا ہوندا، جبکہ ایسا نہیں ملدا کہ کوئی صحابی بھی اپنی بیٹی واسطے اگرچہ وہ کسی نبی دی بیوی ہی کیوں نہ ہوئے احترام مستے کھڑا ہویا ہوئے دے جواب چاکیا ہوئے جو میں اس وجہ تو احترام مستے کھڑا ہویا ہوں جو نبی دی سنت ہے بیٹی دے احترام مستے کھڑا ہونا نہیں، پیغمبر بیٹی سمجھ کے احترام مستے کھڑے نہ ہوں دے، سیدہ دے اندر کوئی جوہر ہا، سیدہ دے اندر کوئی خوبی ہے، سیدہ دے اندر کوئی ملکہ ہا، جس ملکہ جس خوبی دے احترام بستے پیغمبر کو کھڑا ہونا پہ ویدہ۔ اور میرا واجب الاحترام سیدہ نے بھی یہ سوال خود کیتا ہے، ایک مقام تے ام المومنین عائشہ نے بھی یہ سوال کیتا ہے، سیدہ تشریف گھننا ہے پیغمبر احترام بستے کھڑا ہوئے، سیدہ نے سوال کیتا ہے یا ابتا
میرا لائق بابا، میرا عزت والا بابا، تہاڈا احترام میرے اتنے واجب ہے۔ دو وجہ تو، جو پہلی وجہ تسا میرے باپ ہو، اولاد دے واجب ہے والدین دا احترام کرنا۔ دوسری وجہ تو تسا میرے رسول ہو، ہر امتی تے واجب ہے اپنے رسول دا احترام کرنا۔ میرے اتنے دو وجہ تو تہاڈا احترام واجب ہے، لیکن تسا باپ ہو، باپ تے اولاد دا احترام نہیں ہوندا، تسا میرے احترام واسطے کیوں اٹھ دے ہو؟ توجہ فرمانی ہے۔ پیغمبر جڑا جواب دیتا ہے، میں ادرانا پیغمبر اے جواب نہ ہی دے وے ہاں، تو اللہ پہلے جواب دے چکا ہے، پیغمبر دے قول دا بھی، پیغمبر دے فعل دا بھی۔ پیغمبر دے قول دے متعلق فرمائے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، دنیا والوں میرا حبیب اس وقت تک زبان کو حرکت نہیں دینا جب تک میں پروردگار دی وحی نازل نہیں ہوندی، یعنی جو کچھ بھی بلیں دے اس وقت بلیں دے جس وقت میں اللہ دی وحی آندی، میرا حکم آندے، میری اجازت آندی، میری اجازت بغیر نہیں بلیں دا۔ اے پیغمبر دا قول، پیغمبر دا فعل کم، اس نے متعلق بھی اللہ گارنٹی دیتی ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ ایک جنگ دے وچ پیغمبر دشمن کو کنکریاں یا پتھر یا تیر مارے، اللہ فرمائے تائیں نہیں مارے بلکہ میں مارے، یعنی اللہ وضاحت کیتی ہے میرا پیغمبر بلیں دے تے میری مرضی نال، میرا پیغمبر کوئی عمل کریں دے تو وہ بھی میری مرضی نال، حالانکہ پوچھن دی یا پیغمبر کو جواب دینے دی ضرورت نہیں۔ پیغمبر دا اٹھنا دلیل ہے کہ اپنی مرضی نال نہیں پیا اٹھدا، کوئی عہد ہے تو پیغمبر کو اٹھنا پوندا ہے۔ لیکن جس وقت سیدہ سوال کیتا ہے، بی بی جانتی ہے حالانکہ ام المومنین سوال کیتا ہے کہ بیٹی آندھی احترام مست کھڑے ہو بندے کیوں؟ پیغمبر نے پھر جواب دیتا ہے، فرمایا عائشہ کو بھی اور سیدہ بیٹی کو بھی، میری لائق بیٹی، جس وقت تو آمن لگ دیئے اللہ جبریل کو بھیجیں دے، جبریل آ کے میرا موڑا ہلا کے آدھے اللہ سلام بھی دیندہ پیا ہے، تو اللہ پیا دے جلدی احترام واسطے کھڑا ہوون جو آمن والی میری کنیز پہ آندھی۔ میرے واجب الاحترام ختم کرنا پہ تھی جملہ، بیٹی دے احترام واسطے اٹھنا سنت رسول نہیں۔ پیغمبر اس وجہ تو نہ اٹھ دے جو بیٹی ہے، لہذا بیٹی دے احترام واسطے اٹھنا سنت رسول نہیں۔ ایک بڑا دقیق جملہ پیادا جڑا کم بیان ہویا ہے، بیٹی دے احترام واسطے اٹھنا، پھر جملہ پیادا سنت رسول نہیں، لیکن زہرا دے احترام واسطے اٹھنا سنت رسول ہے۔ حدیث ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی، دو چیزاں چھوڑ کے پیاوینا، قرآن اور دوسری اپنی عطرت جیڑی کہ میری اہل بیت ہے، انہیں نال تمسک رکھنا ہے، انہیں نال محبت رکھنی ہے، انہیں دی اطاعت کرنی ہے۔ اکثر مقام تے برادران نے حدیث اسی طرح لکھی ہے کہ دو چیزاں چھوڑ کے پیاوینا، قرآن اور اہل بیت، لیکن بعض مقام تے انہوں نے لکھا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، پیغمبر فرمائے میں قرآن اور سنت چھوڑ کے پیاوینا، یعنی میرے بعد قرآن تے بھی عمل کرے، میری سنت تے بھی عمل کرے، میں آدھا اہل بیت والا جملہ نہ منے دے، تیرے بقول سنت والا جملہ منے دے ہیں، بعد پیغمبر دے قرآن دے احترام کرنا بھی واجب ہے، سنت مصطفیٰ تے عمل کرنا بھی واجب ہے، تو پھر میرا واجب الاحترام بطول دے احترام واسطے اٹھنا بھی سنت رسول اللہ ہے۔ پھر اسے دربار جس دربار آندھی ہے تے پیغمبر احترام واسطے کھڑا ہوا اندہا، اسے دربار دے بچ سارے بیٹھے رہیں تے زہرا کھڑی رہی ہے۔ اگر تو حدیں سنت رسول، جی سنی اور شیعہ دی وانڈی ہے، جی شیعہ کو حدن جڑا علی نال محبت رکھیں دا ہوئے، جی سنی کو حدن جڑا رسول اللہ نال محبت رکھیں دا ہوئے، جو فرما رہے ہو جڑا علی دی سیرت تو چل دائے علی نال محبت رکھیں دائے، او جی شیعہ ہے جڑا رسول اللہ دی سیرت و سنت تے چل دائے رسول اللہ نال محبت رکھیں دائے، او سنی ہے۔ اگر ایہو قائدہ ہے، پہلی بات ہے اگر ایہو قائدہ ہوئے جڑا علی نال محبت رکھیں دے وہ شیعہ ہے، تو بات اللہ دی کائنات ہے جو مصطفیٰ تو بڑا شیعہ کوئی نہیں، کیوں جو علی نال جتنا محبت پیغمبر رکھیں دا اتنا کوئی نہیں رکھیں دا۔ اگر رسول اللہ نال محبت کرنا
سنت ہے تو پھر علی تو وڈا سنی کوئی نہیں. جو جتنا کائنات علی رسول اللہ نال محبت رکھیں دا اتنا کوئی نہیں رکھ سکتا. میرا واجب الاحترام تو آہد ہیں اسا اہل سنت ہیں، اسا پیغمبر دی سنت تے چلن والے ہیں. پھر میرا سوال ہے پیغمبر دی سنت تاہی زہرات احترام واسطے کھڑا ہونا، پیغمبر دی سنت تاہی استقبال کرنا، پیغمبر دی سنت تاہی مسند تے بٹھاونا. بات بعد پیغمبر دے مسند دے سامنے او ممبر تے کیوں بیٹھے رہیں؟ بطول 3.5 گھنٹے کھڑی کیوں رہ گئی؟ اگر سنت رسول ہے، سنت تے عمل کرنا سنی کو حدن، تو پھر پیغمبر سہرات احترام مستے اٹھتے ہیں. پیغمبر تے واجب ہے، نبی تے جڑا حکم ہوندہ واجب ہے. اگر پیغمبر نہ اٹھیں تو واجب دا تارک ہے. اللہ دا حکم ہے پیغمبر تے زہرات احترام کرنا، احترام مستے اٹھنا واجب ہے. لیکن پیغمبر جڑا عمل کریں دے وہ پیغمبر دے منن والیاں دے اتے سنت ہے. معلوم ہویا بیٹی دے احترام واسطے اٹھنا سنت نہیں، زہرا دے احترام واسطے اٹھنا سنت ہے. لیکن افسوس اس بات ہے، بات پیغمبر دے اس مسند دے سامنے، اس ممبر دے سامنے 3.5 گھنٹے کھڑی رہ گئی ہے. یہ 3.5 گھنٹے دا ایک اندازہ ہے، ہو سکتے وقت اس تو زیادہ لگا ہوئے. کیوں جوڑا خطبہ بی پڑھے نا دربارج، یہ خطبہ کچھ عرصہ پہلے، 1 صدی تقریباً پہلے، یہ خطبہ سادات اپنے بچوں کو جی میں اصول دین، فروع دین، امام یاد کرویندے ہیں، ایمیں خطبہ زبان یاد کرویندے ہیں. وہ خطبہ بھائی جان پڑھن دے ہوتے 3.5 گھنٹے لگ دیں. جڑا خطبہ بی دربارج پڑھے 3.5 گھنٹے لگ دینے. اس خطبے تو اندازہ تھی ہے، ورنہ ٹائم اس تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے دربارج 3.5 گھنٹے بطول کھڑی رہ گئی. سامنے والے ممبر تے بیٹھے رہے، کھڑیاں کھڑیاں حسین دی ماں تھک پئی ہے. ایک پیر چیندی ہے، بیا پیر رکھیں دی ہے، رو رو کے آدھی چاچا سلمان میں اتنی دیر کھڑن دی آدھی نہیں، میں تھک پئی ہاں. اجرکم اللہ. یہ آدھن کیوں آئی ہے بطول؟ بی بی آدھی میں حق گھنن آئی ہاں. بی بی قرآن پڑھائے، انہا حدیث دا سہارا کدھا ہے. بی بی سند پیش کی تیئے، انہا ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹن. حسین دی اممہ کو جڑا ساری زندگی ڈوکھ روئیں دا رہ گئی ہے، وہ ڈوکھ ایو ہا. بی بی ایک ہاتھ حسن دے سر تے رکھا ہے، بی ہاتھ حسین دے سر تے رکھ کے آدھی میں کو پتران دی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولے دی بھائی. ڈوکھ ایو ہا جو بھرے دربار چاہتے ہیں زہرات مسئلہ تو بھول گئی. یہ ادب تو جملہ سادے ہیں، ان ادب کوئی نہیں کیتا. دربار چو روندی ہوئی واپس ولی ہے. یہ درد ساری زندگی کھا گئی ہے، قدم چیندی ہے، روندیاں روندیاں بہ ویندی دربار چو جڑا واپس علی آئیے. بت بابے دے ممبر والے پاس ڈہ دی ہے، بت دربار والے پاس ڈہ کے یہ کو جا دی ہے. حق نہ ڈے میں اے تا نہ کیا زہرات مسئلہ تو بھول گئی. چوتھا جو 5واں دن ہے، اجا بابے دی قبر دا تعویز خشک نہیں ہویا. بابے دی قبر تے آ کے باندھی باندھی بہ گئی. جڑا جملہ میں پڑھے پیو دی قبر کو گل چلائے سے. حسین دی اممہ 3 وین کی تین. پہلا وین کر کے دیا یا بتا انی قائمتون، بابا میں تیرے بعد دربار گئیاں ہوا مسجد ہوا ممبر ہوا صحاب دا مجمع، میں کھڑی رہ گئیاں او کرسیاں تے بیٹھ رہے. نوجہ وین کر کے دیا بتا انی باقیتون، بابا میں روندی رہیاں او ہس دے رہ گئے. اجرکم اللہ. تریجا وین ڈاڑاؤ کھا پیغمبر دی قبر حل گئی ہے. آدھے یا بدا انی سائلتن، بابا میں حق منگ دی رہی ہاں
او بھرے دربار میں کو جھٹ لیں دے رہ گئے رو رو کے کھڑیا دیا حق ملیا یا نہ ملیا بابا تیری گال دا نہیں کوئی خیال ہے میرے پاک گواہ جھٹ لائے گئے بابا وچ مجمع عام بچالے رو رو کے کھڑیا دیے میں کو فتح دا کوئی ارمان نہیں تے نائے زخم مجگر بچالے روئیں دی کیڑی گالے بی بی رو رو کے کھڑیا دیے تیری امت نے میں کو بے علم بڑھایا ہے بابا ویچ مجمع عام بابا بھرا دربارا جمع غفیر مجمع میں کو آدھا زہرا تو مسئلے تو بھول گئی ہے بابا میں قسم چاہ کے آدھی رہیا میں بھولنا لینا میں تے قرآن دی آیت نازل لعنت اللہ بواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ اب آپ کے سامنے مصور غم شدید